بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب وہ الربا شہر کے نواح میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین اور اپنے امزاد خطخ بن زاہد کے ساتھ اپنے مسلح دستوں کو لے کر جب اس خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو لشکری اپنے خیموں سے نکل کر بڑے احترام، بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ مجدد الدین کے بھائی، مجدد الدین، اس کے بھائی اور امزاد کا استقبال کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ مجدد الدین رک گیا، اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین خطخ بن زاہد بھی اتر گئے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ سامنے آیا، جسے دیکھتے ہی مجدد الدین نے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ مجدد الدین سے ملنے کے بعد وہ شخص اور اس کے ساتھی شمس الدین اور خطخ بن زاہد سے مل رہے تھے۔ پھر وہ شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مجدد الدین کے استقبال کو آیا تھا۔ اسے مجدد الدین ایک طرف لے گیا۔ جو کچھ کارلوس اور اہل خانہ پر بیتی تھی اس کی تفصیل اس سے کہی۔ دونوں نے آپس میں کوئی معاملہ طے کیا۔ پھر مجدد الدین مڑا اور اپنے بھائی شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین، تم دونوں بھائی کارلوس کی دونوں بیٹیوں کو لے کر جاؤ، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ لشکری تمہارے ساتھ جاتے ہیں، یہ تمہیں اس خیمے کی نشاندہی کر دیں گے۔ یہ خیمہ ان خیموں میں سے ایک ہے جس کا اہتمام ہم نے آنے والوں کی رہائش کے لیے کیا ہے۔ پھر مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، شمس الدین، خیمے میں ان کے آرام، ان کی ضرورت کی ہر شے کا خیال رکھنا، پھر ان سے یہ تفصیل بھی پوچھنا کہ فرانسیسی نائٹوں نے کیوں ان کا استحصال کیا، کیوں ان کو نقصان پہنچایا۔ ان سے یہ بھی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے کن حالات میں فرانس سے نکل کر ان سرزمینوں کا رخ کیا، اور پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ الربا میں قیام کرنا چاہتے ہیں، پوری تفصیل ان سے جاننا۔ پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جائیں گے، میں انہیں ہدایت کر دیتا ہوں کہ وہ طبیب کو بھی اس خیمے میں پہنچائے، جو عارضی مرہم پٹی ختم کر کے کارلوس کو صحیح علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ، میں تھوڑے سے امور پر لشکری معاملات طے کر کے پھر تم سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین کے کہنے پر شمس الدین خطخ دو لشکریوں کی رہنمائی میں کارلوس اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ دونوں لشکری شمس الدین اور خطخ کو ایک کافی بڑے خیمے کی طرف لے گئے۔ دونوں لشکریوں نے سہارا دے کر کارلوس کو نیچے اتارا، خیمے کے اندر لے کر گئے۔ مرسینا اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان دو لشکریوں میں سے ایک نے شمس الدین کو مخاطب کیا، محترم شمس الدین، یہ خیمہ امیر مجدد الدین کے لیے نصب کیا گیا تھا اور انہی کے حکم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں طبیب کو بلا کر لاتا ہوں، اس لیے کہ امیر مجدد الدین نے یہ حکم دیا تھا۔ دونوں لشکری باہر نکل گئے، اس لیے کہ امیر مجدد الدین نے یہ حکم دیا تھا۔ دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ اس موقع پر بڑی شفقت سے شمس الدین نے مرسینا اور مشال کو مخاطب کیا، میری دونوں بہنوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک فکر مند اور پریشان ہو۔ دیکھو جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم یہاں محفوظ ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ کر کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ شمس الدین کے ان الفاظ سے مرسینا اور مشال کو کچھ آسودگی ہوئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری پھر آئے، ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد طبیب بڑے پرجوش انداز میں شمس الدین خطخ بن زاہد سے ملا۔ پھر ان دونوں کے کہنے پر اس نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا۔ پہلے عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں، زخم صاف کیے، پھر زخموں پر مرہم لگا کر اس نے پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور خطخ بن زاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، زخم خطرناک نہیں ہیں، تیروں کے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتا ہوں اور میں دن میں ایک بار آ کے زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔
اس کے ساتھ ہی تبھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمس الدین اور خطک بن ساہد بھی کارلوس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شمس الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کارلوس کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بچ گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں آپ دونوں بھائیوں اور امیر مجددین کا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ اس بار شمس الدین نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ بتائیں گے کہ کن حالات میں آپ نے اس سرزمین کا رخ کیا؟ فرانس سے کیوں نکلے؟ ادھر آنے کا مقصد کیا تھا؟ فرانسیسی تیغ زنوں نے کیوں آپ کا تعاقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کو قتل کیا؟ جواب میں کارلوس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور خطک بن زاہد پر ڈالی، پھر اس نے دکھ بھرا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جواب میں جب مسکراتے ہوئے شمس الدین نے مثبت میں گردن ہلائی، تب کارلوس کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، پہلے تو تم لوگ مجھے اپنے سلطان نور الدین کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور اس الربا شہر کی فتح کے متعلق روشنی ڈالو۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے پورے حالات سناؤں گا، اس لیے کہ ہمارا فرانس سے نکلنا اور ان سرزمین کی طرف آنا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی شہر سے ہماری داستان کا رابطہ ہے۔ کارلوس میرے محترم، جہاں تک ہمارے سلطان نور الدین کا تعلق ہے، وہ سلطان عماد الدین کا بیٹا ہے۔ سلطان عماد الدین کا نام تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ سلطان نور الدین کے 3 بھائی ہیں، سب سے بڑا سیف الدین، اس کے بعد نور الدین، پھر قطب الدین اور پھر نصرت الدین۔ عماد الدین کی وفات کے بعد حلب کا سلطان نور الدین بنا۔ عماد الدین سے پہلے ان کے دور میں ان سرزمینوں میں صلیبیوں کا دور دورہ تھا۔ گو سلطان عماد الدین نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے ارکا و بحرین، مرتع الامان، کفرتاب اور الربا چھین لیے تھے، لیکن اس کے بعد صلیبیوں نے پھر ایک ہلچل مچا دی۔ جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جوسلین تھا۔ الربا جب فتح ہو گیا تو جوسلین بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر تل باشر میں جا کر مقیم ہو گیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے پھر سر اٹھایا۔ جس وقت سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، اس وقت الربا شہر میں ارمنی نصرانیوں کے علاوہ اور بہت سے نصرانی تھے جن سے کوئی باس پرس نہ کی گئی، اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے انعام امان دیتے ہوئے شہر کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے الربا شہر کے اندر جو ارمنی نصرانی تھے ان کے ساتھ ساز باز کی اور الربا شہر پر شب خون مارا، اور شہر کے اندر جو مسلمان کا لشکر تھا اس کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور شہر سے نکل کر قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محصور ہو گئی۔ نور الدین ایک جرار لشکر لے کر اس شہر پر حملہ آور ہوا، جوسلین سے مقابلہ کیا۔ جوسلین کو بدترین شکست ہوئی۔ جوسلین کے بڑے بڑے سورما اس جنگ میں کام آئے اور جوسلین خود بیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین کا بڑا بھائی سیف الدین، جسے سیف الدین غازی بھی کہتے ہیں، موصل کا والی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیبیوں نے الربا پر یلغار کر دی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین الربا پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر موصل سے روانہ ہوا۔ لیکن اسے راستے میں ہی خبر ہوئی کہ نور الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہ موصل لوٹ گیا۔ محترم کارلوس، یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے اور اب سلطان نور الدین نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ شمس الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، اب اس سے آگے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں 5 شہروں کا مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ ایک یروشلم،
دوسرا روم، تیسرا قسطنطینیہ، چوتھا انطاکیہ اور پانچواں الربا۔ یہ شہر فی الحقیقت بے حد اہم تھا اور صلیبی اس کو اپنا مستقر بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کارلوس رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے عزیزو، تمہارے سلطان عماد الدین نے جب یہ شہر صلیبیوں سے چھینا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو اس کا بڑا سخت صدمہ ہوا، اور اسی وقت سے یورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی۔ تاہم جوسلین، جو کہ الربا سے بھاگ کر تل باشر میں جا کر اپنی قوت جمع کر رہا تھا، لہٰذا یورپ والوں کو یہ ڈارس تھی کہ ایک نہ ایک دن عماد الدین کو بھگا کر جوسلین اپنی کھوئی ہوئی طاقت، قوت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عماد الدین کے مرنے کے ساتھ ہی یورپ والوں کی شبہ پر فرانسیسی نژاد جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلیبی عزت اور توقیر کو بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن عماد الدین کے بعد تمہارے نور الدین نے جب الربا میں جوسلین کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے اس پر قبضہ کیا تو اس سے پورے یورپ میں غم و حزن اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لہر، اس دکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب الربا سے کچھ ارمنی پادری یورپ کے، اور انہوں نے یورپ یوگنیس کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی دنیا کے خلاف الربا میں درد بھری کہانیاں سنانی شروع کی۔ ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پر علم بیان سن کر پوپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں سبیل اشک رواں ہو گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ارض مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع کے سارے نام لیووں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ اعلان گویا ان علاقوں میں کھلم کھلا اور اعلانیہ صلیبی جنگ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں ہلچل اور جنگ کا ہیجان برپا کر کے رکھ دیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہی دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھا، اس کا نام سینٹ برنارڈر تھا۔ اس کی محصور کن شخصیت اور شعلہ بیانی نے سارے یورپ میں آگ لگا کے رکھ دی۔ یہ سینٹ برنارڈر برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا اور لگاتار 15 برس سے رہبانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ پہلے صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والا بھی ایک راہب پیڑ تھا، تو دوسری صلیبی جنگ پر بھی اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک راہب سینٹ برنارڈر ہی اٹھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سینٹ برنارڈر کی دھواں دار تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی، بلکہ فی الحقیقت اس سے بھی بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا۔ ادنا طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں عیسائی دنیا کا ایک زبردست اجتماع ہوا۔ یہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، بلکہ عمرہ طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم خود اس اجتماع میں شامل ہوا۔ اس اجتماع میں ساری فضائیں جنگی نعروں سے گونج رہی تھی اور غیظ و غضب میں بھرے لوگ فی الفور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرجوش فضا میں راہب سینٹ برنارڈر نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈر کے ہاتھوں سے سلیب لی اور تمام مجمع کے سامنے سلیب کو اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔ ویزلی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہونا شروع ہو گئے۔ اب لوگوں کے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی۔ سب نے اعلان کیا کہ وہ ضرور صلیب کی سربلندی کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ویزلی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہونا شروع ہو گئے۔ سوائے اپاہجوں اور بیواؤں اور یتیموں کے وہاں کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب برادروں میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا، صلیب برادروں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے چرخے اور تکلے بھیجے۔
ویزلی کی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد راہب سینٹ برنارڈر نے جرمنی کا رخ کیا اور جرمنی کے بادشاہ برکارنڈ کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پہلے تو جرمنی کے بادشاہ نے سرد مہری سے کام لیا، لیکن جب ایک دن راہب برنارڈر نے اس کے سامنے ایک انتہائی مؤثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل دہل گیا اور اس نے فوراً راہب برنارڈر سے صلیب لے کر صلیبی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان دو طاقتور یورپی بادشاہوں کے علاوہ امرا کے طبقے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر صلیبی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کیں، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امٹ پڑا۔ ان سب پر مستعد نیزے، ڈھالوں، تلواروں سے مسلح صلیب والی عورتوں کی ایک فوج تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی کی ملکہ ایلیز کر رہی تھی۔ جرمنی کا بادشاہ کارنڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی اپنی سلطنتوں کے انتظامات کے لیے نائب مقرر کرنے کے بعد آزمودہ کار جنگجوؤں کے جرار لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ تھی اور ان میں 50,000 عورتوں کا بھی ایک لشکر شامل تھا۔ یورپ سے نکل کر یہ لشکر اس وقت قسطنطنیہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ میرے بچوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوئی کے ایک لشکر میں شامل ہو گیا۔ مدعا صلیبی جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ اپنے بھائی کے پاس آنا تھا۔ میرے بھائی کا نام سمرون ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یروشلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، پھر وہ الربا شہر میں آ کر آباد ہو گیا، واپس فرانس نہیں گیا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ آخر خبر جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ اس نے یروشلم میں قیام کیا، پھر اس نے الربا میں آ کر مستقل رہائش کر لی۔ وہ گھر کے 3 افراد ہیں، ایک میرا بھائی سمرون، دوسری اس کی بیوی ازبل اور تیسری ان کی بیٹی جمارہ۔ ہمارا ارادہ تھا کہ صلیبیوں کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم بھی ان سرزمینوں میں داخل ہو جائیں گے۔ صلیبی جب اپنی جنگجو کی ابتدا کریں گے تو ہم وہاں سے نکل کر الربا میں اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں گے۔ مگر عزیزو، اس لشکر میں رہتے ہوئے یوں جانو ہماری بدقسمتی کی ابتدا ہو گئی۔ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر میں جو عورتوں کا 50,000 کا لشکر تھا، اس میں یورپ کی مانی ہوئی اوباش، بدماش، فحشا اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ انتہائی سرکردہ عورتیں تھیں۔ ان میں پہلی فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ایلیز بھی تھی۔ عورتوں کا لشکر بھی انہی سربراہ قسم کی عورتوں نے تیار کیا۔ یورپ سے اسی قدر لشکر، جس کی تعداد 9 لاکھ کے قریب تھی، وہ ان عورتوں کی وجہ سے بھی جمع ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوگ ان یورپ کی حسین ترین عورتوں کے ساتھ داد و عیش دینا چاہتے تھے۔ ان 7 حور شمائل اور بلند مرتبہ عورتوں نے خود شرم و حیا کے تمام حدود کو توڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے لشکر میں شامل دیگر عورتوں کو شہوت رانی اور بدکاری پر آمادہ کیا، بلکہ خود بھی اس گناہ میں سب سے بازی لے گئیں۔ دراصل اس لشکر میں جو سب سے بری بات تھی وہ کچھ یوں تھی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر میں جو 50,000 عورتوں کا لشکر شامل ہوا، اس میں بے شمار فحشا اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے ہی جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ فی الحقیقت ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری ایسی ہوئی کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگا، اور یہ ساری بدکاری ملکہ ایلیز اور دوسری اس کی ہم نوا 6 سرکردہ عورتوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ایلیز انتہا درجہ کی فحشا اور بد کردار عورت تھی۔ اس کی بد کرداری کی وجہ سے فرانس کے شہنشاہ لوئی نے اسے طلاق دے دی، اور اس نے طلاق لینے کے بعد انگلستان کے بادشاہ ہنری دوم سے شادی رچائی، اور پھر اس کے بطن سے رچرڈ پیدا ہوا، جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں کارلوس رکا اور پھر شمس الدین اور فتح کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: میرے عزیز بیٹو، میرے خاندان کی بدبختی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر میں اندلس کے شہر تلیتلا کا والی اور صلیبی جنگجو بھی اپنی والدہ کے ساتھ شامل تھا۔ فنچ نام کا یہ نوجوان جنگجو تھا، خوبصورت لڑکیوں کا بڑا شدائی اور رسیا تھا۔ اس نے لشکر میں کہیں میری بیٹی مرسینا اور میری بیٹی جو مر چکی ہے اس کو دیکھ لیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کو حاصل کرے گا اور انہیں بے آبرو کر کے رہے گا۔
اس مقصد کے لیے اس نے فرانس کی ملکہ ایلیز سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس کا بڑا چہیتا تھا، لہٰذا ایلیز نے میری طرف پیغام بھجوایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو فنچ کے سامنے پیش کر دوں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں خود ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہونے دوں، لہٰذا صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے میں بھاگ نکلا۔ اس وقت 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے قسطنطینیہ میں قیام کر رکھا تھا، لہٰذا قسطنطینیہ سے رات کے پچھلے پہر ہم کچھ اس طرح بھاگے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کافی فاصلہ ہم نے بغیر کسی خطرے کے طے کر لیا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارا تعاقب ضرور کیا جائے گا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آخر وہ فرانسیسی صلیبی نائٹ جن کا تم لوگوں نے خاتمہ کیا وہ ہمارے تعاقب میں لگ گئے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا بچ جائیں گے، لیکن وہ ان علاقوں میں بھی گھس آئے۔ آگے آگے بھاگتے ہوئے ہم خوف زدگی کی حالت میں الربا کی طرف جانے کے بجائے راستہ بھٹک گئے اور اس نالے کے کنارے سرکنڈوں میں جا گھسے جہاں تم لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے عزیزو تم لوگوں کو خبر ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو شمس الدین نے اسے مخاطب کیا۔ محترم کارلوس، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں ابھی تھوڑی دیر تک بھائی سے جا کر بات کروں گا۔ الربا شہر کے رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور آپ کے بھائی کو تلاش کریں گے کہ وہ شہر کے اندر کہاں رہتا ہے، پھر آپ کو باعزت طور پر آپ کے بھائی کے گھر منتقل کر دیا جائے گا۔ شمس الدین کی اس گفتگو کا جواب کارلوس دینا ہی چاہتا تھا کہ اس بار مرسینہ شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، بھائی شمس الدین، اگر تم دونوں بھائی برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں۔ شمس الدین کی بجائے خطخ بول پڑا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہو اور ساتھ یہ بھی بات چسپاں کرتی ہو کہ ہم برا نہ منائیں، تو تم کچھ کہو، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہو، تمہاری کسی بات کا ہم برا نہیں مانیں گے، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ خطخ کے ان الفاظ پر مرسینہ کو حوصلہ ہوا